آج ایک اور افسوسناک خبر تو کچھ پرانی ہے لیکن اس کے جو پہلو سامنے آئے ہیں وہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہیں۔ فیروز خان ہمارے مشہور و معروف ایکٹر ہیں، ان کی بیوی ہیں علیزہ۔ آج کے دن ان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ فیروز خان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ آج ایک اور افسوسناک خبر ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے۔ خبر تو کچھ پرانی ہے لیکن اس کے جو پہلو سامنے آئے ہیں وہ اور بھی زیادہ افسوسناک ہیں اور ان پر میں بات کروں گی۔ فیروز خان ہمارے مشہور و معروف ایکٹر ہیں، ان کی بیوی ہیں علیزہ۔ ان کی ڈیورس ہو گئی 1 سپٹمبر کو، لیکن آج کے دن ان کے کچھ بیانات سامنے آئے ہیں۔ پہلے علیزہ نے کچھ باتیں کہیں اور انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے فیروز خان کے بارے میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد فیروز خان کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی، اس پر بھی بات کروں گی۔ لیکن ایسی خبریں شیئر کرتے ہوئے دل بہت دکھتا ہے کیونکہ ان کی 4 سالہ رفاقت کے اندر ان کے 2 بچے بھی تھے، اور ظاہر ہے والدین اگر الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں پر بھی بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دونوں پیرنٹس ساتھ ہوں تو زندگی مختلف ہوتی ہے اور ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے بچوں کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، بہت سی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایز سنگل پیرنٹ ایک خاتون کا سروائیو کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال اب تو یہ فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ 1 ستمبر کو ڈیورس ہو گئی تھی فیروز خان کی اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ اب وہ الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت کیس کورٹ میں ہے، اور جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ ان کی سابقہ اہلیہ کی جانب سے ان پر کچھ الزامات عائد کیے گئے ہیں، کچھ انکشافات کیے گئے ہیں کہ 4 سالوں کے دوران انہوں نے کیا کیا شیئر کیا، وہ بھی کافی سننے کے بعد افسوس ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں کیا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ کچھ ایسے مرد کیوں ہیں جن کی سوچ ایسی ہے کہ وہ خاتون کو دبا کے رکھیں، اس کی عزت نہیں کریں، اس کو ڈیگریڈ کریں، اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ان 4 سالوں کے اندر میں نے ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں زندگی گزاری ہے، جہاں پر مجھے دھوکہ دہی کا سامنا بھی ہوا، جہاں پر مجھے ڈی گریڈ بھی کیا گیا، جہاں پر مجھے جسمانی اور نفسیاتی طور پہ ٹارچر کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ میں یہ وائلنس برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور خاص طور پر میں اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ جہاں پر وائلنس، تشدد ان کی زندگی میں ایک نارمل حصے کی طرح شامل ہو۔ ظاہر ہے جب بچے ماں باپ کو اس طرح کی چیزوں میں الجھتے ہوئے، ایک دوسرے سے مار پیٹ کرتے ہوئے، گالم گلوچ کرتے ہوئے، یا باپ کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ شاید یہ سب کچھ بہت نارمل ہے، یہ روٹین کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو ایسا مستقبل نہیں دینا چاہتی تھی، اور بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے یہ مشکل فیصلہ لیا علیحدگی کا۔ آج ہم علیحدہ رہ رہے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی زخم ایسا نہیں ہے جس کو بھرا نہ جا سکے، کوئی بھی ایسا زخم نہیں ہے جس کو کنسیل کیا جا سکے یا چھپایا جا سکے۔ آپ زندگی ایک الگ انداز سے بھی گزار سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے لیے آسانی بھی کرے، ان خاتون کے لیے آسانی بھی کرے۔ اب فیروز خان کی بات کرتے ہیں۔ 21 ستمبر کو کورٹ میں ہیئرنگ تھی، کیونکہ اس وقت بچوں کی کسٹڈی اور وزیٹیشن کا کیس ایک چل رہا ہے کورٹ کے اندر، جس میں والد یہ چاہتے ہیں کہ بچوں سے وہ ملتے رہیں۔ بچوں کی کسٹڈی کا بھی معاملہ ہے، لیکن بچے چونکہ ابھی چھوٹے ہیں تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی ہیں۔ کورٹ نے ابھی ملنے کی اجازت نہیں دی تھی آج سے پہلے ان کو۔ آج 21 تاریخ کو کورٹ کے سامنے ہی آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا فیروز کو کہ وہ اپنے بچوں سے ملے، ان سے بات چیت کریں۔ ظاہر ہے والد والدہ کے محبت پر، پیار پر، ان کی شفقت پر تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ان کے باہمی معاملات تھے یا تعلقات تھے، اب پتہ نہیں کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ جو اتنے سنگین اور گمبھیر ہو گئے کہ انہیں علیحدگی اختیار
करनी पड़ी। बच्चों से मिलने दिया गया आधे घंटे के लिए और अपने उस स्टेटमेंट में ये कहा फिरोज खान ने कि मैं लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ, मैं कोर्ट के फैसले को फॉलो करूंगा और मैं इस केस को भी फॉलो करता रहूंगा ताकि मैं अपने बच्चों से मिल सकूं, उनके साथ वक्त गुजार सकूं। और फिर आखिर में उन्होंने अपनी साबिका अहलिया के बारे में भी ये कहा कि वो मेरी साबिका अहलिया है, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और अब क्या कहा जा सकता है, एक फैसला हो चुका है, अब कोर्ट क्या फैसला करती है। वालिद बच्चों से मिल सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं या वो उनको मिलने आ सकते हैं, क्या है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है। हम देखते हैं कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ अरसे से, बल्कि अगर हम इसी साल की भी बात करें तो बहुत से ऐसे जोड़े हैं जिनको बड़ा सराहा जाता था, जिनको बहुत पसंद किया जाता था, लोगों के लिए वो आइडियल कपल थे। ऐसा रुख इख्तियार करके हमारे सामने आए कि लोगों को ये महसूस होने लगा कि जो कुछ नज़र आ रहा होता है वो हकीकत नहीं होती और एक रिश्ते के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा होता है और एक शख्स हमें जैसा नज़र आ रहा होता है, खातून हमें जैसी नज़र आ रही होती है। ज़िंदगी में उसके कुछ अलग रंग ढंग होते हैं, उसके कुछ अलग अंदाज होते हैं। जो लोग हमें बड़े खुश नज़र आ रहे होते हैं, अंदर उनके दिल पर क्या बीत रही होती है, उनकी ज़िंदगियों में क्या हो रहा होता है वो हमें नहीं मालूम। इन सारी चीज़ों से हमें सीखना भी चाहिए और ख़ास तौर पर हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, लड़कों की तरबियत करनी चाहिए। इसमें माँ का हाथ तो है ही है, वालिद का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो जिस तरह का बिहेवियर अपनी बीवी से रखेंगे उनकी औलाद वही सीखेगी, खासतौर पर लड़के। और कल को जब वो किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, शादी करेंगे तो अपनी बीवी से वही सलूक रवा रखेंगे। हमारे शोबिज इंडस्ट्री के स्टार हैं ये लोग, जिनके मद्दाह हैं, लोग जिनके फैन हैं, लोग जिनको पसंद करते हैं, लोग जिनको फॉलो करते हैं। अगर उनकी ऐसी एग्जाम्पल्स सामने आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, दुख भी होगा। जाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है, बात दबती नहीं है, छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। रवैया क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, उसकी हो सकता है कुछ और वजूहात भी हों, फिरोज भी कल को कोई और बयान दें। लेकिन अभी तो अलीज़ा के इस बयान के बाद उनकी बच्चों के हवाले से स्टेटमेंट सामने आई है। लेकिन दुख की बात है, अल्लाह ताला जितने भी जोड़े हैं उनको साथ रखे। लेकिन बात वही है कि अगर ताल्लुक इतना तकलीफ दे बन जाए, इतना मुश्किल बन जाए और ख़ास तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल पर, आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर असरअंदाज होने लगे और इस तरह के तशद्दुद का आपको सामना हो, तो फिर शायद ज़हन यही मानता है और यही कहता है कि ऐसे रिश्ते से कतई ताल्लुकी इख्तियार कर ली जाए। तो ये अफसोसनाक खबर थी, इसका ये पहलू भी बड़ा अफसोसनाक था। अल्लाह ताला अपना करम करें और इस तरह के वाक़यात, इस तरह की खबरें ना आए मौके के आप तक पहुंचाई जाएं या आपके सामने आए, क्योंकि इससे बाकी लोगों के भी बहुत से बुत टूटते हैं। जिनको वो अपना आइडिया समझते हैं उनके बारे में फिर उनकी सोच तब्दील हो जाती है। जाते जाते वही दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।